کے لیے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس موضوع پر ایک مکالمہ ہے۔ میں عبدالباسط اور ایاز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مکالمہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پہلوان صاحب، کیا بات ہے، بہت گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے، پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آپ تو بہت بہادر ہو، کس چیز سے ڈر گئے ہو، ذرا بتائیے تو آپ۔ حاجی مولوی صاحب، کیا بتاؤں، میت میں گیا تھا اور بھی بہت سارے لوگ جمع تھے، رشتے دار، پڑوسی، ملنے جلنے والے سبھی غمگین اور تھے، گھر کی عورتیں بچے رو رہے تھے۔ مجھے بھی یہ منظر دیکھ کر بڑا دکھ ہوا، پھر اپنی موت یاد آنے لگی۔ بہرحال جو بھی پیدا ہوا ایک اس دنیا سے ضرور جائے گا۔ اچھا، تو پہلوان صاحب آپ مرنے سے ڈر رہے ہیں؟ حاجی مولوی صاحب، میں مرنے سے نہیں ڈرتا۔ جمعہ میں امام صاحب کی تقریر سن کر مجھے اتنا تو یقین ہوا کہ موت تو ضرور آنی ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال بار بار ابھر رہا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیسے حالات سے سامنا ہوگا۔ مرنے کے بعد انسان قبر میں جائے گا، یہ اس کی سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر میں دو فرشتے جن کا نام منکر نکیر ہے، زمین کو چیرتے پھاڑتے آتے ہیں اور میت سے سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے۔ آجی حضرت، ذرا صحیح سے بتائیے، یہ دو فرشتے جن کا نام ابھی آپ نے لیا ہے، مجھے تو ان کا نام بھی سننا لگ رہا ہے۔ کیا یہ ہر کسی کی قبر میں آتے ہیں اور ہر مرنے والے سے سوال کرتے ہیں، کیا یہ میری قبر میں بھی آئیں گے؟ جی ہاں، ڈراؤنے فرشتے ہر کسی کی قبر میں آتے ہیں اور ہر کسی سے سوال کرتے ہیں، اور یہ آپ کی قبر میں بھی آئیں گے اور یہی سوال کریں گے۔ اچھا جی مولوی صاحب، پھر یہ اور بتائیں کہ سارے مرنے والے ان سوالوں کو سے جواب دے دیتے ہیں؟ جی نہیں، کچھ لوگ صحیح جواب دے دیتے ہیں اور کچھ لوگ جواب میں لا ادری ہاں کہتے ہیں، یعنی میں کچھ نہیں جانتا۔ مولوی صاحب، پھر یہ اور بتائیں کہ ان دونوں کا قبر میں کیا معاملہ کیا جاتا ہے، کیا دونوں کا ایک ہی جیسا معاملہ رہتا ہے یا الگ الگ؟ پہلوان صاحب، اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، ولا یظلمون فتیلا، ذرا برابر بھی اللہ کا ظلم نہیں ہوگا، دونوں کے ساتھ الگ الگ معاملہ ہوگا۔ اگر مرنے والے کے اعمال و اخلاق اچھے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے مرض کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس پر نیند طاری کر دی جاتی ہے، وہ راحت اور سکون سے اس میں قیامت تک سوتا رہتا ہے، ذرا برابر بھی کسی طرح کی تکلیفیں نہیں پہنچتی ہے۔ اگر مرنے والے کے اعمال خراب ہے تو اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ پہلوان صاحب، اس کو بتاتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کسی پر تو اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، کسی پر فرشتوں کو مسلط کیا جاتا ہے، وہ ان کے سروں کو ہتھوڑوں سے کچلتے رہتے ہیں، کسی کے لیے قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے ادھر والی پسلی میں جا کر گھس جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بس کیجئے مولوی صاحب، یہ تو بڑی عبرت کا معاملہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے اور فرشتوں کے سوال کا جواب دینا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین۔ مولوی صاحب، یہ بتائیں کہ قبر کے بعد کیا ہوگا، پھر کون سی منزل آئے گی، اور یہ قیامت کس چیز کا نام ہے؟ ہم بچپن سے ہماری دادی اور نانی سے تو چلے آ رہے کہ قیامت آئے گی، قیامت آنے والی، مولوی صاحب کی ہنسی آئے گی، قیامت امریکہ سے آئے گی یا لندن سے آئے گی اور کب آئے گی؟ پہلوان صاحب، آپ نے ایک ہی دفعہ میں کئی سوال کر ڈالے۔ دیکھیے، دنیا کا سارا نظام، یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ بڑے بڑے سمندر، دریا، ایک نہ ایک دن سب دنیا سے ختم ہو جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی۔ اور قیامت کب آئے گی اور کس گھڑی آئے گی، اس کا صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ آئی بات آپ کی سمجھ میں؟ جی ہاں پہلوان صاحب، قیامت نہ تو امریکہ سے آئے گی اور نہ ہی لندن سے، بلکہ اللہ کا حکم ہوگا اور ساری دنیا فنا ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی، بس اسی کا نام قیامت ہے۔ مولوی صاحب جی، آپ کو کھڑے تکلیف پڑے گی، معاف کرنا، فکر بتا دیجیے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ارے پہلوان صاحب، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، تو ہمارا فرض ہے۔ قیامت کے دن اللہ سارے انسانوں کو زندہ کرے گا، پھر جس نے دنیا میں جو بھی کچھ کیا ہے اس کا حساب ہوگا۔ جن لوگوں نے اللہ کا کہنا مانا ہوگا، اس کی مرضی پر چلے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا اور ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ مولوی صاحب جی، جنت میں جنتی کو کیا ملے گا؟ پہلوان صاحب، جنت میں کیا ملے گا؟ جی پہلوان صاحب، جنت میں باغات ہوں گے، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، اچھے سے اچھے پھل ہوں گے، اور ہر وہ چیز اللہ کی طرف سے ہوگی جس کو دل چاہے گا۔ اس لیے اچھا عمل کرو، اللہ کو راضی کرو، جنت کی نعمتوں کو حاصل کرو۔ سنا آپ نے پہلوان صاحب؟ مولوی صاحب سن لیا، واہ واہ مولوی صاحب، جنت میں تو بہت مزہ آئے گا، پھر تو میں آج اس سے اچھے عمل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ میرا وقت مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے بھی جنت کا ٹکٹ مل جائے،
फिर और बता दीजिए कि जहन्नुम में कौन लोग जाएंगे। अल्लाह के नाफरमान, गुनहगार, बदगार, दगाबाज, मक्कार, जालिम, झूठे और अल्लाह के दीन के दुश्मन से सब लोग जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह ताला इन तमाम बदअमाल से मेरी मदद फरमाए। फिर और बता दीजिए कि जहन्नमियों को जहन्नम में क्या क्या सजाएं दी जाएगी। पहलवान साहब इसको बताते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल लड़ जाता है। अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए। पहलवान साहब, जहन्नम में आग के दहकते हुए अंगारे होंगी और अंगारे इतनी बड़ी बड़ी जलते हुए पहाड़, बड़े बड़े बिच्छू होंगे, काले काले सांप होंगे जो इन लोगों को डसते रहेंगे। पीने के लिए खौलता हुआ पानी, मवाद और पीप होगी। खाने के लिए कांटेदार कड़वे फल होंगे। हर जहन्नम में मौत पुकारेगा मगर वह मौत भी नहीं आएगी। ये मुख्तसर जहन्नम का नक्शा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहन्नम की सज़ा कितनी खतरनाक है। हर इंसान को उससे बचने की तैयारी करना चाहिए। अब फैसला इस दुनिया के अमल पर ही होगा। जिसका चाहे जन्नत का रास्ता इख्तियार कर ले, जिसका चाहे जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर ले। मौलवी साहब, जहन्नुम की हालत सुनकर तो वाकई मेरा दिल कांप रहा है। मैं तौबा तौबा करता हूँ और अपने सभी भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि वाहिदुल काम से अपने आप को बचाए और अच्छे कामों को अंजाम देने की कोशिश करे। दीन की तमाम शोबों का अमल करे, बार बार अल्लाह से तौबा करे और अल्लाह से दुआ करे कि हम सबको जहन्नुम की आग से बचाए और हम सबको जन्नत में जाना नसीब फरमाए। मौलवी साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हर से नमाज, रोजे की, कुरान पाक की तिलावत करने की पूरी पाबंदी करूंगा और अपने भाइयों पर मेहनत करूंगा। अल्लाह ताला मुझे साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा तो मौलवी साहब, मैं आपका बहुत बहुत एहसानमंद हूं कि आपने मुझे इतनी अहम बातों से बाखबर किया। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाएगा। अल्लाह ताला आपको भी अजर अता फरमाए कि आपने बात को सुना, समझने की कोशिश की और अमल करने के लिए तैयार हो गए। आपकी तरह अल्लाह ताला सभी को दीन की सज़ा अता फरमाए। अच्छा, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले